السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دوسرے پارے کا چوتھا رکوع دیکھیں گے کہ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ مشرکین عرب نے جب یہ آیت سنی کہ الہکم الہ واحد، یعنی تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو انہوں نے اپنے عقیدے کے خلاف یہ آیت سنی، کیونکہ وہ ایک معبود نہیں بلکہ کئی معبود رکھتے تھے، کئی بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ جب انہوں نے یہ آیت اپنے عقیدے کے خلاف سنی تو ان کو تعجب ہوا اور وہ کہنے لگے کہ کہیں سارے جہاں کا معبود ایک ہو سکتا ہے؟ اگر یہ دعویٰ صحیح ہے تو پھر تم ہمیں کوئی دلیل پیش کر کے دکھاؤ۔ تو آیت وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور معبود تم سب کا ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہوا، اور کوئی معبود نہیں ہے الا ہوا مگر یہ کہ وہی، الرحمن جو کہ بڑا مہربان ہے، الرحیم اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب یہ آیت سنی تو وہ بولے کوئی دلیل پیش کرو جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے کہ تمام دنیا کا معبود جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو دلیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ بے شک زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور رات اور دن کو بدلتے رہنے میں، وَالْفُلْكِ الَّتِي، اور وہ کشتیاں جو کہ لے کر چلتی ہیں، فی البحری سمندر میں، بما ینفع الناس لوگوں کے کام کی چیزیں، وما انزلا، اور جو پانی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، من ماء پانی میں سے، فاحیا بہ الارض، اور پھر زندہ کیا اس پانی کے ذریعے سے زمین میں، بعد موتہا بعد اس کے مر جانے کے، یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے مردار ہونے کے بعد جو ہے اس بارش کے پانی سے زندہ کیا، وبث فیہا، اور پھیلائے اس کے اندر، من کلی دابۃ، ہر قسم کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں پھیلایا، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدلنے میں، یعنی کبھی ہوا کسی سمت کی چلتی ہے تو کبھی دوسری سمت کی چلتی ہے، تو ہواؤں کے عدلنے بدلنے میں، والسحابی، اور بادل کے، المسخری جو کہ مسخر ہے یا تابع دار ہے، بین السماء والارض، اس کے حکم کا زمین اور آسمان کے درمیان، لآیات، تو ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ایک ایسی قوم کے لیے جو کہ عقل رکھتی ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دلیل پیش کر دی کہ کس طریقے سے تمہارا معبود جو ہے وہ ایک ہی معبود ہے، کہ اس طرح پانی پر کشتیوں کا چلنا یہ ایک بڑی قدرت ہے۔ پانی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ بڑے بڑے جہازوں کو لے کر کے چلے، مشرق سے مغرب تک منتقل کرے، اور پھر ان جہازوں کو منتقل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حرکت دی۔ جب وہ ہوائیں چلیں گی تبھی یہ پانی کے جہاز ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں، اور ایسے جہاز جو کہ ایک ملک سے دوسرے ملک سامان پہنچانے میں لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں۔ یہ ساری نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں۔ آسمان سے اللہ نے پانی کو قطرہ قطرہ کر کے نازل کیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو سارا پانی ایک دم نازل کر دیتا، تو اے لوگوں تم اس کو کہاں پر اکٹھا کر کے رکھتے اور وہ پانی کہاں پر تم جماتے؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پانی کو قطرہ قطرہ کر کے انتظام کیا۔ تو ان تمام آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ ان لوگوں کو جواب دیا ہے، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جو کہ بناتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اندادن دوسرے معبود کو، یعنی اتنی قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے برابر اوروں کو، یحبونہم، اور وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کحب اللہ، جیسا کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، والذین آمنوا، لیکن اور ایمان والے جو ہیں تو اشد حبا للہ، ان کی محبت زیادہ تر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان لوگوں کی بنسبت، ولو یری الذین، اور اگر دیکھ لیں یہ لوگ، ظلموا، یعنی یہ ظالم لوگ دیکھ لیں، اذ یرون العذاب، اس وقت کو جب کہ ان کو عذاب دکھایا جائے گا، تو وہ لوگ یہ کہیں گے ان القوۃ للہ جمیعا، کہ ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے، وان اللہ شدید العذاب، اور یہ کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔
امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس رکوع کا ترجمہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔